Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everybody. This is me, Fahad Iqbal. Once again, your brother came on the screen. And if you see, if a person he sits alone, different ideas came to his mind. Yesterday, I was sit alone, and one idea came to my mind, and that was about the spirit of age. And inshallah, and today my topic is about on the spirit of age. کہ spirit of age ہوتا کیا ہے اور spirit of age کی consequences کیا ہیں, اس کی impact کیا ہے, what is the impact of spirit of age on our new generation, and what is the consequences that we are getting nowadays because of spirit of age. یعنی spirit of age اگر آپ in short ہم اس کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ وہ زمانہ جو مادہ پرستی ہو, یعنی جو آج کل جو ایرا چل رہا ہے, جو دور چل رہا ہے, یہ مادہ پرستی کا زمانہ ہے. کیونکہ ہر ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ تعلقات مبنی ہیں کس چیز کے اوپر, مطلب کے اوپر. یعنی ہم لوگوں نے ویلیوز کو چھوڑ دیے, we left the values and we started to accept those person who is financially strong. یعنی we gave priority to the materialistic thing. A person who is stable in the society, financially strong, we gave priority, we gave respect to this person. But if a person he is religious, if a person he worked on his character, if a person he has a good moral values, we do not give priority to this person. Why? And the reign started of the Muslim society from those time when they left values. یعنی مسلمان اگر ہم دنیا میں دیکھیں, آج ہم مسلمان کیوں پیچھے ہیں؟ وہ اس لیے پیچھے ہیں کیونکہ ہم نے بھی پریارٹی دینا شروع کیے کس چیز کو, میٹیریلسٹک چیزوں کو. ہم نے ویلیوز کو چھوڑ دیا. میٹیریل از ناٹ بیڈ, لیکن ہم نے میٹیریلسٹک چیزوں کو آگے رکھا اور ویلیوز چیزوں کو بالکل دوسرے نمبر پر تو دور کی بات ہے کہ ہم نے ان کو بلا ڈالا. And we claimed, we accept, we believe that if a person he is morally strong, if a person he is morally strong, we say that he is a silly person. یعنی اگر ایک انسان ریلیجیسلی اسٹرانگ ہے, ایک انسان ویلیوز کو پریارٹی دیتا ہے, تو ہماری یہ جو سوسائٹی ہے وہ اس کو نام دیتی ہے کہ یہ ایک سادہ انسان ہے. لیکن اصل میں جو بات ہے, ایک انسان کی اشرف المخلوقات ہونے کی جو دلیل ہے وہ ہے کریکٹر کے اوپر. اگر ہم اپنے پاسٹ پر غور ڈالیں, ہم اپنے پاسٹ کو دیکھیں, تو ہم عروج پر تھے because we given priority to the values, not to the materialistic things. اچھا, تو اب ہم بات کریں گے spirit of age میں کیا وہ دو چیزیں ہیں جس کی بنا پر ہم عروج پر تھے اور ہم زوال پذیر ہوئے. اس میں جو پہلی چیز تھی وہ تھی ویلیو میں کریکٹر آتا ہے, گڈ بیہیویئر آتا ہے, ایٹیٹیوڈ آتا ہے, جو ایک انسان کی انٹرنل اسپریچولی بیوٹی ہے جس کو ہم ایستھیٹک بیوٹی کہتے ہیں. اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے انسان کی میٹیریلسٹک تھنگس. یعنی میٹیریلی ہم فزیکلی اپنے آپ کو, ہمارا جو فزیکل اپیرنس ہے ہم ان پر کام کر رہے ہیں, لیکن ہم اپنی انٹرنل اسپریچولی ہم نے اپنے آپ کو بلا رکھا ہے, ہم اس پر کام نہیں کر رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی روایت ہے, ما بن مولود الا یرید الفطرہ. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم نے بچے کو دنیا کے اندر صحیح بھیجا تھا, لیکن سوسائٹی والوں نے ان کے اندر جو کریکٹرسٹک انکلوڈڈ کیے وہ غلط کیے. دے ٹریٹڈ دیم رانگ. ماں کی گود سے لے کے FEC تک ہم ایک بچے کو اس طرح بناتے ہیں کہ آپ نے میڈیکل کرنا ہے, آپ نے انجینئر کرنا ہے, بلکہ کیونکہ اس فیلڈ میں ارننگ زیادہ ہے. یعنی ہم اس کے ویلیوز پر کام نہیں کرتے, ہم اس کی سکل پر کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس کی سوچ کو خود میٹیریلسٹک بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب اس کے بعد جب اس بچے کو, اس انسان کو ایک عہدہ ملتا ہے, تب ہم سوسائٹی والے اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سوسائٹی کے لیے کچھ کرے. یعنی کریٹیوٹی کے نام کی آج کل کوئی چیز ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ بیکاز ہم نے ایک انسان کی ویلیوز پر کام نہیں کیا. اگر ہم ایک انسان کی ویلیوز پر کام کریں گے تو وہ چیٹنگ نہیں کرے گا. اگر ہم ایک انسان کی ویلیوز پر کام کریں گے تو اس کا ایک اچھا گڈ کریکٹر ہوگا. اگر ہم ایک انسان کی بیہیویئر پر کام کریں گے, اس کی ویلیوز پر کام کریں گے, تو وہ انسان کل جو ہو اپنے آپ کے ساتھ بھی آنیسٹ ہوگا, ود دی نیشن کے ساتھ بھی آنیسٹ ہوگا, ود دی سوسائٹی کے ساتھ بھی آنیسٹ ہوگا. لیکن جب ایک انسان جو ہے وہ اس کی سوچ ہی ہم اس کی میٹیریل بنائی, تو پھر اس سے ایکسپیکٹیشن کس بات؟ تعلیم کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ایک انسان کا گڈ بیہیویئر بنے, ایک انسان کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بنے, ایک انسان کی کریکٹر بنے, ایک انسان کی شخصیت
بلڈ ہو جائے. اگر خدا نخواستہ کل آپ کو اسکل نہ بھی ملے لیکن آپ ایک معاشرے کے لیے ایک اچھا مفید فائدہ مند ثابت ہوں گے. اینڈ آلسو another thing is that فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موت تک انسان کے ساتھ ٹائم ہے, ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے. اگر ہم نے اپنی سوچ, اپنی آئیڈیالوجی کو چینج کیا, اپنی اس چیز پر کام کیا, اپنی ویلیو سسٹم پر, تو ہم پہلے سے زیادہ عروج پر ہوں گے. And also the another thing that Allah says in the Quran that Allah yuridu wa atubu alaykum, یعنی اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ وہ انسان کو معاف کر دے. ما یغفر اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم, یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے کیا حاصل ہوگا ایک انسان کو سزا اور عذاب دے کے اگر تم شکر گزار اور ایمان والے بن جاؤ. تھینک یو.